الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس اللہ رب کائنات کا شکر بجا لائیں گے، اس کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی کریں گے جس نے ہم تمام کو یہاں پر موقع دیا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اس کا علم سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں، اور اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو سب سے پہلے الحمدللہ ہم تمام لوگوں نے جو کچھ بھی اب تک بیان میں سنے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ساری نعمتیں تھیں وہ تمام نعمتوں کو ہم نے ذکر کیا، جو کہ سورۃ 3 میں اللہ رب العالمین نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے نام سے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا۔ تو الحمدللہ ہم تمام لوگوں نے ہمارے اعضاء میں جتنی بھی ساری نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کو ہم نے سمجھا، جانا۔ الحمدللہ انشاءاللہ میرا ٹاپک ہے ازواج مطہرات کی سیرت۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج تھے، ازواج یعنی ان کی بیویاں، زوج سے آتا ہے، زوج سنگلر یعنی ایک چیز کو زوج کہتے ہیں ہم، اس کا پلورل فارم کیا ہے؟ سنگلر کا اپوزٹ پلورل ہوتا ہے، تو سنگلر یعنی ایک، پلورل یعنی اس سے بھی کئی زیادہ چیزیں۔ سنگلر یعنی زوج، اس کا پلورل فارم ہوتا ہے ازواج۔ تو ازواج مطہرات کی سیرت انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے، کیونکہ جس طرح سے ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، کئی ساری یعنی 11 بیویاں تھیں، تو اس وجہ سے ان کو زوج کی جگہ ازواج ہم کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے ازواج مطہرات کی سیرت جاننے سے پہلے سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا یعنی اہل بیت کے بارے میں تعارف دینا چاہوں گی۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اہل بیت کی فضیلت اور ان کا تعارف جانیں گے۔ تو اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور خاندان والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات رکھتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، جیسا کہ ان کی بیویاں، ان کی اولاد، ان کے چچا اور ان کی چچاؤں کی اولاد، جس طرح سے ان کے چچا زاد بھائی، یہ تمام لوگوں کو اہل بیت یعنی جو لوگ اہل بیت میں یعنی ان کے خاندان سے، ان کے رشتے سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اور بھی انشاءاللہ آگے ان کی فضیلت آئے گی۔ تو اہل بیت کیوں کہتے ہیں؟ اہل بیت ان کو کیوں کہتے ہیں؟ تو اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی گھر والے اور خاندان والے ہیں ان تمام لوگوں پر صدقۃ الخیرات حرام ہیں، صدقہ خیرات ان پر حرام ہے۔ اور اہل بیت کو اسلام میں اعلیٰ مقام و مرتبہ بھی حاصل ہے۔ اہل بیت کی تعریف یہ ہے کہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاشم بن عبد مناف کے گھر شیبہ پیدا ہوئے، ہاشم بن عبد مناف کے گھر شیبہ پیدا ہوئے جن کو عبد المطلب کے نام سے جانا جانے لگا۔ تو یہاں پر دیکھیے ہاشم بن عبد مناف کے گھر شیبہ پیدا ہوئے، تو دیکھیے یہاں سے نسل ان کی دیکھیے، ہاشم بن عبد مناف یعنی عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، تو ان کو پہلے شیبہ کے نام سے جانا جانے لگا، اس کے بعد آتے ہیں عبد المطلب، ان کو اس نام سے وہ مشہور اور معروف ہوئے۔ تو اس طرح سے ہاشم کے شرف اور مرتبے کے وہی وارث ہوئے، یعنی ہاشم کے خاندان سے عبد المطلب ہی وارث ہوئے، دوسرے دیگر ان کی نسلوں سے ان کی کوئی بھی نسل نہیں چلی، بلکہ ہاشم کی نسل سے ہی ان کے وارث باقی رہے۔ تو اسی لیے یہاں پر عبد المطلب کی وراثت سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب بھی چلی۔ اس طرح سے اہل بیت کی صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جن پر صدقۃ الخیرات حرام ہے، یعنی ان پر جس طرح سے لوگ صدقۃ الخیرات لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور خاندان والے صدقۃ الخیرات نہیں لے سکتے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ اس کی دلیل مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ جو کہ عبد المطلب بن روبیہ بن حارث بن عبد المطلب، تو یہاں پر عبد المطلب کے پڑ پوترے
عبد المطلب کے پڑ پوترے سے یہ حدیث منقول ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ میں اور فضل رضی اللہ عنہ، فضل بن حارث رضی اللہ عنہ دونوں نکلے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر جتنے بھی لوگ مدینہ میں ہیں ہمیں یہ اجازت کیجئے، یہ اجازت دے دیجئے کہ ہم ان کی صدقۃ الخیرات کی وصولی کرنے لگیں گے، اور ان کی وصولی لے کر ہم ہمارے جہیز کا سامان یعنی ہماری شادی کا سامان ہم جمع کر سکیں گے. تو اس پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فضل، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے، تو یہ چیز تم پر حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ صدقۃ الخیرات عبد المطلب کی نسل کے لیے حرام ہے. تو اسی لیے یہاں پر اس بات سے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ان کا جو خاندان ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، نسل ہے، یہ کتنا عظیم اور شرف والا خاندان ہے. تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس بات سے ان کو منع کر دیا کہ یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے، تم پر یہ حلال نہیں بلکہ یہ تم پر حرام ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہے. کیونکہ یہاں پر دیکھیے جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب ان کی یہ زوجیت میں آئی، جب ان کی شادی ہوئی، اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں سب سے پہلے تو خدیجہ سے لے کر جتنے بھی صحابیات آئے، میمونہ رضی اللہ عنہا تک، تو دیکھیے تقریباً جتنے بھی صحابیات، جتنے بھی ازواج مطہرات آئے، ان کو امہات کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے امت کی مائیں ہیں. کیوں مائیں ہیں؟ کیونکہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب یہ آئی، نکاح میں آنے کے بعد کوئی اور مرد ان پر حلال نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام مردوں کے لیے یہ حرام ثابت ہوئی. یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ ہمارے امت کی مائیں، یعنی ماں سے کوئی انسان شادی کر سکتا، کوئی ماں کا جب مرتبہ آ گیا تو اس وقت تمام نسل کون ہوتی ہے؟ ان کی اولاد ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ماں کا حق ان کو مل گیا تو اسی طرح امہات ان کو کہا جاتا ہے. یعنی امہات یعنی ہمارے امت کی امہات المؤمنین، ایمان والوں کی مائیں ہیں یہ ہماری. تو اسی طرح جب ان کو یہ لقب ملا، کیوں اللہ رب العالمین نے ان کو امہات المؤمنین کہا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں ہی خوشخبری دے دی کہ یہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی، اور یہ جنت میں یہ تمام ازواج مطہرات جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنی گئی تھی. اللہ رب العالمین نے ان کو خاص اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا. اور جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جب نکاح کیا تو ہر نکاح کے بدلے میں، ہر نکاح کے پیچھے ایک نہ ایک مقصد چھپا ہوا ہے، جس کو جب ہم سیرت کو جانیں گے تب انشاءاللہ ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک امہات کے پیچھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے شرعی احکامات، کئی سارے ممنوعات یعنی جس کو لوگ کہتے تھے کہ ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یقین دلانے کے لیے یہ کیا کہ یہ چیز ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ زینب بنت جہش، انشاءاللہ آگے آئے گا. اس طرح سے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا معاملے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی شادی کی. انشاءاللہ اس کا واقعہ آپ لوگوں کو آگے سامنے رکھوں گی. اس طرح سے ہر نکاح کے پیچھے ایک نہ ایک مقصد چھپا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم ایک ایک نکاح کو، یعنی ایک ایک امہات کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی ایک ایک سیرت کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانتے جائیں گے. اس طرح سے جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امہات المؤمنین جب انہیں کہا جاتا ہے، تو اس طرح سے جب وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنی گئی تھی تو ایک اہم اور عظیم کردار ان کا رہا. کس طرح سے ایک عظیم کردار رہا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے اسلامی یعنی مذہبی کامیابی کے بارے میں، اس کے بعد سیاسی کامیابی کے بارے میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے فن، یعنی ان کے اندر جو کوالٹیز تھے
وہ کیا کیا کوالٹیز ان کے اندر تھی. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ جانیں گے. تو اس طرح سے اس وقت جب تمام انسانیت ان کے خلاف ہو گئی تھی, تمام خواتین جب عالم اسلام میں جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اور واعظ کا جب کام شروع کیا تھا, اس وقت تمام انسانیت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئی تھی. تب ان کا کس طرح سے کردار تھا, اور اس کے بعد تمام خواتین ہر شعبے میں, چاہے وہ اسلام کی تبلیغ ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ جنگ ہو, تو ہر شعبہ میں وہ لوگ ہر شعبے میں ماہر تھی. یہاں تک کہ کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں تھا کہ کسی شعبے نے ان سے یعنی امہات المؤمنین سے فائدہ نہیں اٹھایا ہو. ہر شعبے میں وہ ماہر تھی, یہاں تک کہ طب میں, شرعی عدالتوں میں, ہر جگہ ہر فن میں وہ ان کے پاس ایسا کردار تھا, ایسا اعلیٰ کردار تھا ان کے اندر کہ وہ ہر معاملے میں, ہر جگہ, ہر شعبے میں وہ آگے نظر آتی تھی. تو اس طرح سے یہ لاجواب خواتین میدان جنگ میں, جہاد میں بھی حصہ لینے والوں کی صف اول میں پائی گئی ہیں. کئی ساری ایسی ہماری امہات ہیں جنہوں نے جنگوں میں بھی شرکت لی. اس طرح سے جنگوں میں شرکت لینے کے بعد وہ لوگ صف اول میں بھی ہم ان کو پائیں گے. تو اس طرح سے یہ خواتین سیاسی میدان میں بھی پائی گئی. یہاں یہی نہیں بلکہ تعلیم کے میدان میں, اسلامی فقہ کی عدالتوں میں, اور شرعی وضاحت کرنے میں, اور خرید و فروخت میں, یہاں تک کہ طب میں, ہر جگہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے اور دیگر صحابیات ہے, ہر جگہ ان کا بہترین سے بہترین رول یعنی ان کا کردار رہا. اس طرح سے کیا ہے, کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس کو کسی شعبے نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا ہو. اس طرح سے مذہبی کامیابی میں, اللہ کے رسول مذہبی کامیابی میں ہمیں تاریخ سے کچھ باتیں ملتی ہیں کہ جب مشرکین نے جنگ احد میں مسلمانوں پر حملہ کیا, سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ احد میں جب مشرکین نے جب حملہ کیا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف چند گنے چنے صحابہ بچ گئے تھے. اس وقت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے اپنا بہترین رول ماڈل یعنی بہترین کردار ادا کیا. وہ کس طرح سے؟ جب دیکھا کہ جنگ احد میں لوگ مارے جا رہے ہیں, کئی سارے مشرکین کی تعداد ابھی بھی زیادہ ہے, تو اس وقت ام عمارہ رضی اللہ عنہا میدان میں داخل ہوئی. داخل ہونے کے بعد ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے 9 مشرکوں کو قتل کیا اپنی تلوار سے. 9 مشرکوں کو, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے 9 مشرکوں کو قتل کیا. اور اس وقت قتل کرتے کرتے اس میدان جنگ میں 12 زخم ان کو لگ گئے, اور 12 زخم لگنے کے بعد ان کو ایک گہرا زخم اپنے کندھے پر لگ گیا, اور کئی دن تک وہ زخم بہت گہرا تھا اور باقی رہا. اس زخم کی وجہ سے وہ انتقال ہو گئی. تو دیکھیے جب جنگ کا معاملہ آتا تھا, جب اسلام کی تبلیغ کا معاملہ آتا تھا, ہر میدان میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی. اس طرح سے جنگ احزاب میں صفیہ رضی اللہ عنہا, اور جنگ حنین میں ام سالم رضی اللہ عنہا, انہوں نے بھی بہترین کردار ادا کیا. اور جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا, اس وقت بھی کئی سارے صحابیات نے, عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور بھی دیگر صحابیات نے, جو لوگ زخمی ہوتے تھے وہ لوگوں کو وہ جا کر پانی پلاتے تھے, اور جب پانی پلانے کے بعد جو لوگ انتقال ہو جاتے تھے, جو لوگ شہید ہو جاتے تھے, ایسے بھی صحابہ کو گھر بھیجتے تھے. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کئی سارے صحابہ اور کئی سارے صحابیات اور یہاں تک کہ بچوں نے بھی شہیدوں کو دفنانے کا کام کیا. تو دیکھیے کیسا ان کا جذبہ ہوتا تھا, وہ ہر جگہ آگے رہتی تھی. تو یہاں پر بولنے کا مقصد یہ ہے, امہات المؤمنین کی جب سیرت آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے تو اس وقت صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے ہمارا. وہ کیا مقصد ہونا چاہیے؟ جب ہم سیرت کو سنتے ہیں تو اس وقت ہمارے دلوں میں ایک ہی بات اترنا چاہیے. وہ کون سی بات ہے؟ کہ جب میں سیرت سنوں تو میں اس سے کچھ حاصل کروں, اور میں اس طرح کی صحابیات جیسی سیرت حاصل کرنے والی بنوں. اگر آپ لوگ سیرت کی کتاب لے کر بیٹھ جائیں گے نا, اس وقت جب ان کے خوبیاں, جب ان کی صلاحیتوں کے بارے میں آپ ایک کے بعد اگر سننے کی, اگر آپ پڑھنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں کتاب کو چھوڑ کر کتاب کی دنیا سے باہر نکلوں. تو دیکھیے ایسے ان کے اندر کوالٹیز ہوتے تھے, ایسا ان کا ایمان ہوتا تھا, ایسا وہ لوگوں عبادتوں کے ذریعے اپنے اندر قوت پیدا کرتے تھے.
تو دیکھیے اس طرح سے جنگ کے میدان میں بھی وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی. اسی طرح اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ نے ایک غزوہ میں 9 کافروں کو قتل کیا تھا. اور اسی طرح کئی سارے صحابیات جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سالم رضی اللہ عنہ اور سالت رضی اللہ عنہ, ان خواتین میں بھی جو ایسی مہارت تھی کہ یہ صحابیات طب میں مہارت رکھتے تھے. یعنی جس طرح سے ہم آج جو میڈیسن کا علم, جو ڈاکٹر کا علم رکھتے ہیں, اس طرح سے طب اسی کو کہا جاتا ہے. طب یعنی ڈاکٹر کا علم. جس طرح سے ہم علاج کرتے ہیں, معالجات ہے یعنی یہ ڈاکٹر, معالجہ یعنی ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے. تو طب کے یعنی میڈیسن کے علم میں یہ زیادہ ماہر تھی عائشہ رضی اللہ عنہ اور سالم رضی اللہ عنہ. تو اس طرح سے کیا ہے, ان لوگوں کے پاس بہت ہی مہارت ہوتی تھی, اور اس مہارتوں کے ذریعے وہ لوگ اپنی بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ان کا بہترین رول ماڈل رہا. تو اس طرح سے تقریباً صحابیات نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کئی سارے غزوات میں بھی شریک ہوئے. غزوات یعنی جنگوں میں بھی شریک ہوئے, اور چاہے وہ جنگیں زمین پر ہو یا پھر سمندروں پر ہو. ایسے جنگوں میں بھی جو جنگیں سمندروں پر ہوئی, ایسی جنگوں میں بھی کئی سارے لوگ صحابیات شامل تھے. تو اس طرح سے جنگ میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ کئی سارے صحابیاتوں نے کئی سارے الگ الگ رول ماڈلز نبھائے. ان کے جو واقعات ہیں وہ بھی بہت سارے الگ الگ ہیں. تو اس طرح سے ہمیں ان کے بارے میں جب ہم سنیں گے تو ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہونا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خواتین ہیں, ہم عورت ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم علم سیکھتے ہیں, علم سیکھنے کے بعد بھی وہ علم کو ہم محدود رکھ لیتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے صحابیات ہیں جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ہی بڑی فقہ کی عالمہ تھی, حافظہ تھی. تو اس طرح سے جب ہم علم سیکھے, عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کئی سارے ایسے صحابہ اور صحابیات آتے تھے, اور صحابہ اور صحابیات جب آتے تھے اور جب وہ سوال کرتے تھے کسی مسئلے کے متعلق, کسی احکام کے متعلق جب سوال کرتے تھے تو وہ بہترین جواب دیتی تھی, اور ایسا جواب دیتی تھی کہ وہ اس سے مطمئن ہو جاتے تھے. اور کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ کوئی انسان سوال کرا ہو اور اس کے بعد وہ جواب نہیں دے سکی ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, کیونکہ شرعی احکامات کو, شرعی فقہ کو وہ بہترین انداز میں جواب دینے والی ہوتی تھی. تو اس طرح سے سیاسی کامیابی میں بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور میں صحابیات ہوتے تھے, انہوں نے سیاسی میدان میں بھی بہت اچھا رول ماڈل نبھایا. تو جس طرح سے صحابیات نے سیاسی میدان میں بھی بہت اعلیٰ کردار نبھایا تھا. خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں شیفہ بنت عبداللہ نام کی ایک صحابیات ہوتی تھی, اور یہ صحابیات کے اندر ایسی خوبی تھی کہ ان کو عدالتوں کا علم, یعنی جس طرح سے ہم آج دیکھتے ہیں کورٹ میں جس کی غلطی رہی اس کو سزا دیا جاتا ہے, جس طرح سے لا اینڈ آرڈر کا جس طرح سے کنورزیشن ہوتا ہے, تو اس طرح سے شیفہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی عدالتوں کا علم بہترین حاصل تھا. انہوں نے بہترین علم حاصل کیا تھا. تو اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کئی ساری ایسی ذمہ داریاں انہی کو سونپا کرتے تھے, اور کئی سارے ایسے جو شرعی عدالتوں میں جب فیصلے کیا جاتے تھے تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ آ کر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے, کیونکہ ان کو بہترین شرعی علم تھا. تو اس طرح سے کئی سارے صحابیات اس میں بھی مشہور تھے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے پہلے مشرکین ان کے گھر کا جب محاصرہ کرنے لگے تو رقیہ بنت سیفی رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین, اس وقت بھی ایک بہترین عورت ہونے کا رول ماڈل کیا, بہترین کردار تھا. تو یہاں پر رقیہ بنت سیفی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ کیا کہ جب تمام مشرکین نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کا محاصرہ کر کے گھر کو جب گھیر لیا تھا, تو اس وقت وہ رقیہ بنت سیفی رضی اللہ عنہ ہی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آگاہ کر دیا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو مشرکین ہیں آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے ہیں اور آ کر آپ کو قتل کرنے والے ہیں. اس وقت جب انہوں نے آ کر کہا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وہ جس کھٹیا پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اس کھٹیا پر اللہ کے علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دینے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی امانتیں تھے اللہ کے علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دینے کے بعد, یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سارے مشرکین اور کئی سارے مسلمان بھی آ کر امانتیں رکھا کرتے تھے, رکھ کر پھر واپس لے لیا کرتے تھے.
تو اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو تمام امانتیں سونپ دی کہ میں تمہارے پاس تمام امانتیں رکھ کر جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم اسے جس کی امانتیں ان کو لوٹا دو۔ اس طرح سے علی رضی اللہ عنہ کو جب سونپ دینے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں کے سامنے سے نظروں سے اوجھل ہو کر نکل گئے۔ تمام مشرکین مکہ ٹھہرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے اوجھل ہو کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس راستے سے نکل گئے۔ تو یہاں پر کس کا کردار تھا؟ رقیہ بنت سیفی رضی اللہ عنہ، ایک صحابیات نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی، جس وقت تو دیکھیے اس سچویشن کو، اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچویشن میں تھے، اگر ہم اس سچویشن میں ہوتے تو کتنا گھبرا جاتے، لیکن اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ تو اس طرح سے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی ایک کافر کو اس نے وہاں اپنے گھر میں پناہ دی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں کھٹک تھی کہ انہوں نے مشرک کو پناہ دی، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ تم کسی کو پناہ دو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی وہ لوگ کتنی رحم دل ہوتی تھی، صحابیات کتنی رحم دل ہوتی تھی کہ ایک کافر کو بھی انہوں نے پناہ دی۔ تو اس طرح سے تعلیم، حکمت اور فنون میں بھی ان لوگوں کی بہت ساری مہارت حاصل تھی ان لوگوں کو۔ اس طرح سے بہت سارے ایسے جس طرح سے ہم کہتے ہیں سبجیکٹس، یعنی جس طرح سے میتھس، انگلش، ای وی ایس، جس طرح سے سبجیکٹس ہوتے، اس طرح سے اس وقت بھی کئی سارے سبجیکٹس ہوتے تھے، جس طرح سے اسلامی فقہ اور تفہیم، اس طرح سے کئی سارے سبجیکٹس کی معلومات، جیسے کہ قرآن کی تشریح، حدیث کی تشریح، قرأت، ایسے مہارتوں میں بھی وہ لوگ بہت زیادہ آگے تھی۔ یہ تمام ضروری اسلامی تعلیمات ہیں، کیونکہ بہت سے صحابیات اس شعبے میں مہارت حاصل کرنے والی تھی، جو کہ جس طرح سے حافظہ بھی بہت سارے عالمات تھی، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، ام سلیم رضی اللہ عنہا اور ام ورقہ رضی اللہ عنہا۔ اس طرح سے کئی ساری صحابیات نے حفظ بھی کیا تھا۔ وہ قرآن کو حفظ کرنے والی ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی تھی۔ اس طرح سے حدیث کے حساس تشریح میں، یعنی جس طرح سے حدیث کو تشریح کرنے کا جو علم ہوتا ہے، ایک حدیث کو اگر تشریح کرنے کا جو علم ہوتا ہے، اس طرح سے تمام صحابیات، تقریباً صحابیات اس میں بھی ماہر تھی۔ تو اس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً 2210 احادیث، یعنی 1/4 1/4 آف دا احادیث، یعنی احادیث کے جتنے بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی احادیث ہیں، اس میں سے 1/4 کا حصہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھرڈ بیوی یعنی تیسری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، تو ان سے 2210 تقریباً حدیثیں ان سے منقول ہیں، ان سے روایت ہے۔ اور ام سلیم رضی اللہ عنہا، جو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی تھی، ان سے تقریباً 378 احادیث ان سے منقول ہے، یعنی ان سے روایتیں ہیں۔ تو اس طرح سے نہ ہی بلکہ صحابیات نے بھی احادیث میں شامل ہونے کا، احادیث کو روایت کرنے میں ایک بہترین رول ماڈل بنے۔ وہ لوگ ایک بہترین وہاں پر بھی ایک بہترین ان کا کردار ادا کریں۔ تو اس طرح سے کئی سارے یعنی چاہے وہ جنگ ہو، ایک انسان جیسا کہ جہاد، ایک انسان اللہ کی خدمت کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ نماز، عبادتوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسی تمام چیزیں کیا ہے؟ عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اس سے بھی بہترین عبادت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے، اور عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت جہاد بھی ایک ہے۔ تو اس طرح سے جہاد کرنے میں بھی کئی سارے خواتین نے، کئی سارے امہات نے، کئی سارے صحابیات نے ایک بہترین رول ماڈل عطا کیا۔ تو اس طرح سے چاہے وہ علمی شعبہ ہو، یعنی علم حاصل کرنے میں یا پھر علم پھیلانے میں، چاہے وہ اسلام کی تبلیغ ہو، چاہے وہ طب ہو، اس طرح سے چاہے وہ شاعرہ ہو، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے بہترین شاعرہ تھی۔ تو اس طرح سے چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ طب ہو، ہر فن میں وہ لوگوں کو مہارت حاصل تھی۔ تو اس طرح سے میں آپ لوگوں کے سامنے ان کی کچھ خدمات موٹے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک ایک صحابیات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور ذکر کریں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے لے کر لاسٹ میمونہ رضی اللہ عنہا تک، انشاءاللہ ایک دن میں تقریباً انشاءاللہ میں 1 گھنٹہ جب مجھے دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ 3 صحابیات سے لے کر 4 صحابیات تک انشاءاللہ جب میں کمپلیٹ کروں گی 3 سیشنز میں انشاءاللہ تمام صحابیات کمپلیٹ ہو جائیں گے۔
تو اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی بیوی کون تھی؟ سب سے پہلی بیوی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مختصر انداز میں آپ لوگوں نے سمرن سے سنا الحمدللہ. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے بارے میں تھوڑا سا میں بھی آپ لوگوں کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں گی. تو اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بہترین تاجرہ تھی. سب سے پہلے ایک بہت ہی کیا ہے مالدار خواتین تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی طاقتور یعنی تندرست خواتین تھی. تو اس طرح سے جب ان کے والد جو خویلد تھے, تو ان کا ایک بہترین کیا ہے بزنس تھا, اور جس سے جیسا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ یعنی ایک جگہ سے چیزیں یہاں سے لے کے جا کر دوسری جگہ بیچنا ہے, اور دوسری جگہ کی چیزیں لا کر یہاں پر بیچنا ہے. امپورٹ اور ایکسپورٹ اس کو جب ہم کہتے ہیں, تو اس طرح سے ان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس تھا, یعنی یہاں کی چیزیں لے کر جا کر وہ شام اور سیریا کو بیچا کرتے تھے. تو اسی طرح سے جب ان کے والد کا جو بزنس تھا, اسی بزنس میں انہوں نے بھی مہارت حاصل کی. تو مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے شوہر سے, یعنی ان کی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شادیاں ہوئی. تو سب سے پہلے شوہر کا نام ہے ابو حالہ بن نبش. کوڈ کر لیجیے آپ لوگ اگر لکھ سکتے ہیں تو, اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھ لے سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں. تو اس طرح سے سب سے پہلے شوہر کا نام ابو حالہ بن نبش. ان سے 2 بیٹیاں ہوئی, حالہ اور ہند. تو حالہ کے نام سے ان کے والد کو منسوب کیا جاتا ہے, یعنی حالہ کے ابو, اس طرح سے ان کا نام ابو حالہ ہے. حالہ اور ہند ان کی دونوں بیٹیاں تھیں. اس کے بعد کئی دنوں کے بعد کیا ہوا, ان کے شوہر انتقال ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے دوسرے شوہر سے شادی کی. اس کے بعد انہوں نے جب دوسرے شوہر سے شادی کی, تو ان کے دوسرے شوہر بھی انتقال ہو گئے. پہلے شوہر سے طلاق ہو گیا تھا, اور دوسرے شوہر ان کے انتقال ہو گئے. اس طرح سے وہ اپنے شوہر کی تجارت میں کیا ہے, وہ اپنے پہلے شوہر جب ان کے ساتھ تھے, تو وہ اپنے شوہر کو تجارت میں ماہر بنانا چاہتی تھی. اور تجارت میں جب ماہر بنانا چاہتی تھی, تو اس کے بعد کیا ہوا, وہ پہلے شوہر ان کے انتقال ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی جس کا نام عتیق بن ایس تھا. اور اس کے بعد ان سے ایک بیٹی ہوئی. پہلے شوہر کی بیٹی حالہ اور ہند تھی, اور دوسرے شوہر کا نام عتیق بن ایس ہے, اور ان سے دوسری ایک بیٹی ہوئی, یعنی تیسری بیٹی, جس کا نام الہندہ تھا. تو یہ شادی کئی دن تک باقی نہیں رہی, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو طلاق دے دی. اس طرح سے جب ان کے جو بچے تھے, وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے لگ گئی تھی, اور پرورش کرنے کے بعد وہ اپنے جو بزنس تھا, اپنی جو تجارت تھی, اس میں انہوں نے کیا کیا, زیادہ سے زیادہ کیا ہے اس میں ملوث ہو گئی, یعنی زیادہ سے زیادہ تجارت کرنے لگی, اس میں اپنا ذہن بٹانے لگی. اور اس کے بعد ان کی قابلیت اور تجارتی مہارت کی وجہ سے ایک ماہر تاجرہ وہ بن گئی. تو اسی طرح سے ان کی تجارت کی خاصیت کی ایک یہ بات تھی کہ دور جاہلیت میں ہی ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا, کیونکہ ان کی تجارت کی خاصیت یہ ہوتی تھی کہ ان کی تجارت میں بالکل پاکی, یعنی طاہرہ کس کو کہتے ہیں ہم, پاک کو طاہرہ ہم کہتے ہیں. تو ان کی تجارت کی خاصیت یہ تھی کہ ان کی وہ اپنی تجارت حلال طریقے سے کرتی تھی. یعنی ہمارے معاشرے میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ جھوٹ بول کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں, کوئی لوگ سود کے لین دین میں یا پھر کچھ چیز کم ریٹ میں لے لیا, اس کو کئی دگنا یا 3 گنا زیادہ بیچنے کی, یعنی اس سے ہوتی کم ریٹ اس کا, لیکن زیادہ. اس طرح سے کیا ہے حرام طریقے سے لوگ اپنا کیا ہے تجارت کرنا جانتے ہیں یہ دور میں. تو اس دور میں بھی کیا ہے انہوں نے کیا کیا, اس دور میں بھی انہوں نے اپنی تجارت کو حلال طریقے پر اپنی تجارت کی. تو ان کی تجارت کی خاصیت ہی یہی تھی کہ وہ اپنی تجارت میں حلال طریقہ اپناتی تھی. اپنا مال جب کماتی تھی تو وہ حلال طریقے سے کماتی تھی, اس میں کوئی بھی حرام طریقہ ملوث نہیں ہوتا تھا. تو اسی لیے ان کو دور جاہلیت میں ہی طاہرہ کا لقب دیا گیا. تو اس طرح سے جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے تجارتی مال اوروں کو دیتی, اور اس کے بعد وہ لوگ لے کے جا کر شام, سیریا, مصر ایسی جگہوں پر لے کے جا کر اپنا مال بیچ کر آتے, اور اس کے بعد وہ ان کا منافع دے دیتی تھی, ان کا پروفٹ جتنا بھی ڈیلنگ ہوتی تھی ان کو وہ ادا کر دیتی تھی. تو اس طرح سے ان کا غلام جو میسرہ تھا,
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے ابو طالب چچا تھے، جب ان کی زندگی میں ابو طالب کے چچا کی زندگی میں وہ ان کے ساتھ جب تجارت کرتے تھے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ میں لے کر جاتے تھے، اور لے کر جانے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پر غور و فکر کرتے تھے کہ کس طرح سے تجارت کی جاتی ہے. تو اس طرح سے اپنے چچا کا جو پروفیشن تھا اس پروفیشن کو بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لیے. تو اپنانے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی یعنی بہتر تاجر تھے، جب بھی کچھ بھی تجارت کرتے تو اس کا بہتر سے بہتر فائدہ حاصل ہوتا تھا. تو اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میسرہ غلام نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جا کر کہا کہ ایک بہترین تاجر ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی ملاقات ان سے کرا دوں گا. تو اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرا مال لے کر جانا ہے اور لے کر جا کر تجارت کرنا ہے، اور تجارت کرنے کے بعد جب واپس آؤ گے تو لوگوں کو جتنا دیتی ہوں میں اس سے بھی ڈبل آپ کو دوں گی. تو اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری کے بارے میں مکہ میں ہی لوگ بہت سارے جو مشرک تھے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے. جب بھی امانتیں ان کے پاس رکھی جاتی تھی وہ خیانت نہیں کرتے تھے اور وعدے کے سچے ہوتے تھے. تو اس طرح سے ان کی امانتوں کے بارے میں، ان کی امانت داری کے بارے میں، دیانت داری کے بارے میں کئی سارے ایسے اوصاف تھے جس سے خدیجہ رضی اللہ عنہ متاثر ہوئی. اور جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا مال ان کو دے دینے کے بعد اس سفر میں میسرہ غلام بھی ان کے ساتھ تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ان کا غلام میسرہ بھی تھا. اور جب تجارت کرنے کے لیے وہ لوگ نکلے تو اس وقت جہاں جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے اوروں کو دھوپ لگتی، لیکن اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اوپر ایک بادل آ کر ٹھہر جاتا تھا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ نہیں لگتی تھی، بلکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی جہاں پر بھی وہ ٹھہرتے تھے وہاں پر چھاؤں ہوتی تھی. تو اس چیز کو میسرہ نے دیکھ کر وہ تعجب ہو گیا کہ سب لوگوں کو دھوپ لگ رہی یہاں پر، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ نہیں لگ رہی. تو اس طرح سے وہ تعجب ہو گیا. اور اس کے بعد سفر ان کا جاری رہا. جاری رہنے کے بعد ایک جگہ پر گئے جہاں پر ایک درخت جہاں پر تھا، وہاں پر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جہاں پر رکے تو اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. تو اس وقت اس ایریے میں ایک یہودی عالم تھا، غالباً اس کا نام یہاں پر موجود نہیں ہے بلکہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں ان کا نام مل جاتا. تو ایک یہودی عالم تھے اور یہودی عالم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. تو دیکھا تو تعجب ہو گیا. تو یہودیوں کی کون سی کتاب ہے؟ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جی، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو یہودی کہتے ہیں. تو ان کی کتاب کون سی ہے؟ تورات ہے. تو یقیناً اس یہودی نے تورات میں پڑھا کہ ایک شخص جو احمد نام کا ہے وہ آئے گا اور اللہ رب العالمین اس پر نبوت نازل کریں گے، یعنی قرآن کو نازل کریں گے. اس طرح سے ان کی آمد کے بارے میں یعنی وہ آئیں گے، اس طرح سے تورات میں بھی موجود تھا. تو وہ ایک بہترین عالم تھا. تو ان کو معلوم تھا کہ جس جھاڑ کے نیچے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، تو وہ درخت ایسا تھا جس کے نیچے کئی سارے انبیاءوں نے ہی پناہ لی تھی. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ تو غالباً اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. اس جھاڑ کے نیچے انبیاءوں نے ہی پناہ لی تھی، تو یقیناً یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہی ہوں گے. تو اس طرح سے یہ باتیں انہوں نے جو غلام میسرہ تھا اس کے سامنے کہی تو وہ تعجب ہو گیا. اور جب پوری تجارت مکمل ہو گئی اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد جتنی بھی ساری پروفٹ یعنی جتنا بھی سارا منافع آیا یہ تمام منافع ان کو دیا. اور اس تجارت میں ایسی برکت ہوئی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بالکل حیران ہو گئی کہ واقعی اس میں یہ تو بہت ہی نفعدار یعنی نفع بخش تجارت تھی. تو اس طرح سے کہہ کر جب میسرہ ان کے ساتھ میں تھا تو تمام اوصاف جب دیکھا اور آنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ان کے جو کارنامے تھے، ایک کام جو انہوں نے کیا تھا، ایک امانت داری جو انہیں بتائی تھی، وہ تمام چیزیں لا کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ باتیں بتانے لگا. تو ان باتوں کو سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہ اور بھی بہا گئی یعنی اور بھی متاثر ہو گئی. اور جب متاثر ہو گئی تو ان کو ایک خیال آیا کہ کاش کہ میں ان سے شادی کروں.
تو اس طرح سے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں جب خیال آیا تو انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور شادی کے لیے جب پیغام بھجوایا اور اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جو ابو طالب تھے ان کی جو وہ ولی بنے اور ایک دن کیا ہے ان کا نکاح ہو گیا. اس طرح سے نکاح ہونے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 40 سال تھی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی. تو اس طرح سے کیا ہے 40 سال کی خدیجہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ بالکل خوشحال زندگی گزارنے لگے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد بھی کئی سارے ایسے واقعات ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو کچھ بھی دیکھتے دن کو سچ ہو جاتا تھا. اور اس طرح سے کرتے کرتے ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے. تو الحمدللہ تقریباً لوگوں کو غار حرا کا واقعہ مشہور ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. تو اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھتے کئی سارے دن، یعنی 3 دن 4 دن، ایک مہینہ جا کر وہاں پر بیٹھتے، کھانا لے کر جاتے اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو پھر دوبارہ آتے. اس طرح سے کیا ہے اللہ کے ایک مخلص بندے تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر بیٹھ کر اکیلے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہتے. تو اس طرح سے غار حرا میں جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھا کرتے، عبادت کرتے، تو اسی طرح 17 رمضان کو جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ پڑھ اقرا. تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ڈر گئے. 600 پڑھ تھے جبریل علیہ السلام کے، بہت سارے اونچے تھے، 600 پڑھ تھے، دیکھ کر گھبرا گئے. اور گھبرا جانے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اس کے بعد پھر سے ایسا دبوچنے کے بعد کہا کہ اقرا. پھر سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اسی طرح پھر تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جب اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی شروع کی 5 آیتیں نازل اس وقت ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اس طرح سے شروع کی 5 آیتیں وہاں پر جب نازل ہوئیں تو وہ 17 رمضان کا دن تھا. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی جب نازل ہوئی تو نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی گھبرا گئے اور گھبرا کر بھاگ کر آئے گھر کو آ گئے. اور آنے کے بعد لیٹ کے اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھ پر ایک وائٹ چادر ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو. اللہ خدیجہ رضی اللہ عنہ لے کر آئی اور لے کر آ کر ان کو چادر اڑا دیے، کیونکہ وہ گھبرا گئے تھے، ان کو تیز بخار چڑھ گیا تھا. فرشتے کو دیکھے تیز بخار چڑھ گیا. اور اس کے بعد جب لیٹ گئے تو کہا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا، غار حرا کا پورا واقعہ سنایا. سنانے کے بعد اللہ کے خدیجہ رضی اللہ عنہ دیکھیے اس وقت ایک بہترین بیوی ہونے کا رول ماڈل عطا کیا. اگر آج کے دور کی بیویاں ہوتی تو کیا کہتی؟ جا کر وہاں پر بیٹھنا ضروری تھا؟ ہاں، کس لیے گئے؟ کس لیے آپ ایسا کر رہے؟ آج کی عورتوں کی کیا ہے، زیادہ زبان درازی ہوتی. لیکن جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ گھبرا رہے تھے، ان کو تیز بخار چڑھ گیا تھا، تو اس وقت دیکھیے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں، آپ ہمسایوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ امانت دار ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو دیکھیے یہاں پر ان کے نیک وسیلے، جو نیک اوصاف جو تھے، یعنی نیک باتیں جو ان کی تھی، نیک کام ان کے جو تھے، اس بنا پر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو تسلی دی کہ آپ تو نیک انسان ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو بہترین اجر و ثواب دے گا، آپ کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا. تو اس طرح سے ان کے الفاظ تھے. اس وقت انہوں نے کیا کیا، ان کو تسلی دی. تسلی دینے کے بعد ان کے جو چچا زاد بھائی تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا. تو اس وقت وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور جا کر یہ تمام قصہ بیان کیا. یہ ایک یہودی عالم تھے. تو اس طرح سے تمام قصہ جب بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے جن کا ذکر تورات میں آیا تھا. اگر میں ان کے دور میں رہوں گا، اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اگر میں ان کا دور پاؤں گا تو اس وقت میں ان کی ضرور مدد کروں گا. انہوں نے کہا
کہ ان کی قوم ان کو یہاں سے نکال دے گی، مکہ سے جہاں یہ پیدا ہوئے، جہاں پر وہ پیدا ہوئے، جو ان کا وطن ہے، یہاں سے ان کو نکال دے گی، ان کو جلا وطن کر دے گی. تو وہ بالکل حیران ہو گئی کہ یہاں سے ہم جہاں پر پیدا ہوئے یہاں سے ہم کو نکالا جائے گا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر میں اس دور تک رہا تو اس وقت میں ان کی ضرور مدد کروں گا. تو اس طرح سے ورقہ بن نوفل کے الفاظ تھے. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، تو دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. تو 40 سال کی عمر میں خدیجہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. وہ 40 سال کی برس تھی. 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری ہوا. تو دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور ان کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں تو اس طرح سے ام کلثوم، زینب، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ عنہن. تو دیکھیے یہاں پر ان کی 4 بیٹیاں تھیں. تو اس طرح سے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو چھوڑ کر، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی ان کی تمام اولادیں ہوئی، اور کسی سے بھی، یعنی دیگر جو 10 ازواج ہیں، ان کی 10 بیویاں ہیں، ان سے ان کی اولاد نہیں ہوئی. صرف ایک جو ابراہیم رضی اللہ عنہ ہے، وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے، جو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھے. لونڈی کا مطلب گالی نہیں ہے، لونڈی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خادمہ تھی، یعنی جنگ میں کبھی جو قیدی بن کر آ جاتے تھے. جس طرح سے مال فے، اگر آپ لاسٹ کے سورہ تغابن غالباً اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، سورہ حشر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو مال فے اور مال غنیمت کا معلوم ہوگا. تو اس وقت اس کی وضاحت ابھی میں نہیں کروں گی. تو مال فے اللہ کے لیے ہوتا ہے، مال غنیمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، مال فے دیگر لوگوں کے ہوتا ہے. تو اس مال فے میں صحابی آدمی، یعنی جو لوگ قیدی بن کر آتے تھے، ان کو بھی وہ لوگ ڈیوائڈ کر دیتے تھے، یعنی یہ خادمہ کے طور پر آپ رکھ لو، یہ خادمہ کے طور پر آپ رکھ لو. اس طرح سے وہ ان کو تقسیم کر لیتے تھے. تو اس طرح سے وہ بھی کیا ہے، ایک ان کی ملازمہ تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا. تو اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ان سے ہی ان کی تمام اولادیں ہوئی، اور دیگر ازواج سے ان کی اولادیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں نہیں ہوئی. تو اس طرح سے نبوت کا جب سلسلہ شروع ہوا تو دیکھیے اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، یعنی دیگر صحابیات سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن ان کو ادب و احترام سے، ان کی جب بھی ان کا تذکرہ آتا تھا، ادب و احترام سے ان کا تذکرہ کرتے، وہ ان کی عزت کرتے. تو دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی زندگی میں تھی، تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد کی حدیث ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان اس وقت لائی جب تمام لوگوں نے مجھے جھٹلایا، یعنی جب تمام لوگوں نے میرا انکار کیا، اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی جس نے مجھ پر ایمان لایا. اور اس وقت انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا جب تمام لوگوں نے مجھے ان کے مال سے نکال دیا، یعنی ان کے مال سے بے دخل کر دیا. اس وقت انہوں نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا، اور وہ مجھ پر، اور انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی جب تمام لوگوں نے مجھے انکار کیا. یعنی اپنے مال سے، اپنے طاقت سے، وہ جس طرح سے ہو سکے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی وہ کوشش کرتی تھی. تو اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ گئے، جیسا کہ طائف گئے، جیسا کہ اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو جب تبلیغ کرنا شروع کرے تو اس وقت کئی ساری تکلیفیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو اس وقت بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی. تو اس طرح سے ایک بیوی کا، یہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے شوہروں کی فرما بردار کس طرح سے ہونا چاہیے، ہمارے شوہروں کی فرما بردار بیویاں کس طرح سے بنیں. تو دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایسے اوصاف تھے، ایج میں بڑی تھی لیکن پھر بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، یعنی ان کے تابع تھی، وہ ان کو مانتی تھی، ان کو ماننے کی کوشش کرتی تھی، اور ان کے جو بھی باتیں تھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی. تو اس طرح سے ایک بیوی کو بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور ہجرت کے تیسرے سال
ان کا انتقال ہوا. اور اللہ خائطہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت ہی ضعیف ہو گئی تھی. 63 ایئرس میں ان کا انتقال ہوا. 63 ایئرس میں ان کا انتقال ہوا ہجرت کے, یعنی مدینہ کو جب گئے. ہجرت کا مطلب کئی سارے اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو آپ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ میں تھے وہ ان کی مکی زندگی ہوئی, اور جب مدینہ گئے تو وہاں سے ہجری کا یعنی ہجرت سے ہمارے سالوں کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ہجرت کا پہلا سال, دوسرا سال, تیسرے سال میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. تو اس طرح سے, اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 63 سال یعنی 63 ایئرس تھی. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 4 اولادیں جو تھی وہ زندہ تھی, لیکن جو ان کی مذکر یعنی جو مرد اولاد تھے یعنی جو لڑکے ہیں وہ زندگی ان کو زندگی نہیں ملی, بلکہ ان کی لڑکیاں ہی نے لڑکیوں ہی کو زندگی ملی. ان کے لڑکے ان کی زندگی میں ہی وفات پا گئے. تو اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں زندگی بتائی یعنی 25 سالہ زندگی, تو اس وقت ان کا بہترین رول ماڈل رہا. اور یہ سب سے پہلے اسلام لانے جو 4 شخص سے لانے والوں جو 4 شخص تھے, ان 4 شخص میں پہلی عورت یہی تھی. کوئی بتا سکتے ہیں کون تھے 4 شخص؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 شخص کون تھے؟ جی, ابو بکر رضی اللہ عنہ, خدیجہ رضی اللہ عنہ, بچوں میں علی رضی اللہ عنہ, زید بن حارث رضی اللہ عنہ. تو یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں, عورتوں میں سب سے پہلے تھی. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کچھ مسئلہ آتا, جب بھی کچھ تکلیف کا موڑ آتا, تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو تسلی دیتی ایک بہترین بیوی بننے کا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین بیوی ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری بہت ہی چہیتی بیوی تھی, یعنی بہت ہی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کیا کرتے تھے. ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ان کا جب تذکرہ کرتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب تذکرہ کرتے تو میرے اندر یعنی جلس فیل ہوتی, میں جلن محسوس کرتی جب ان کی تعریف سنتی. کیوں؟ یہ لیڈیز میں عام ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جب سنتی, عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھی تھوڑا سا, یعنی ایک چیز ہوتی ہے رشک اور ایک چیز ہوتی ہے جلن. تو جلن اور رشک میں کیا فرق ہے؟ جلن یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ کی چیز وہ آپ سے چھینی جائے اور مجھے حاصل ہو جائے, اس کو جلن کہتے ہیں. اور اگر یہ کہے کہ اے اللہ ایسی نعمت مجھے بھی دے, اس کے پاس بھی باقی رہے اور مجھے بھی وہ نعمت دے, تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رشک. یعنی کسی سے نعمت چھینے کا, نعمت کے زوال کا, یعنی نعمت ان سے چھین جائے, ایسی بری نیت نہیں. تو یہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ازواج مطہرات یہ سمجھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب ہم آئے تو ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں, کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی ایسا تھا, کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے. سب ہر ایک کوئی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتا تھا. تو یہاں پر اس بنا پر ان کو جلن ہوتی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب تھی, اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں یعنی کرتے تھے. تو اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب ذکر آتا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا دل میں کھٹکھٹاہٹ محسوس ہوتی تھی. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیاں جب کوئی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کچھ تحفے, تحائف یا پھر سالن وغیرہ پیش کرتے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کی قدر کرتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو وہ سالن بھیجا کرتے تھے. یعنی وہ اتنی محبت تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہ ان کی سہیلیوں کو بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادب و احترام کرتے تھے. تو اس طرح سے ان کے دل میں جو ادب و احترام تھا اس بنا پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سالن وغیرہ یا پھر تحفے تحائف ہوتے تھے تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کے سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. تو اس طرح سے ایک مرتبہ کیا ہوا, خدیجہ رضی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن آئے ایک مرتبہ. تو اس وقت غالباً ہوتا نا ایسا کہ ایک بہن اور دوسری بہن کی آوازیں سیم رہتی. کبھی کبھار ہم ہی کنفیوز ہو جاتے کہ ارے بڑی بہن آئے تو چھوٹی بہن کی آواز جیسی آتی, یا پھر چھوٹی بہن آئے تو بڑی بہن جیسی آواز آتی. تو اس طرح سے جب چھوٹی بہن ان کی آئی تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز لگائے باہر سے تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چونک گئے ان جیسی آواز سن کے. بعد میں اپنے آپ کو دل کو مطمئن کیا کہ ارے یہ تو ان کی بہن ہے,
کیونکہ ان کے دل میں ان کی عزت ان کا عزت اور احترام اور ان کی محبت ایسی تھی کہ مرنے کے بعد بھی ان کو بہترین طریقے میں اور بہترین الفاظ میں ان کو یاد کیا کرتے تھے. تو یہ تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ، جو کہ امہات المؤمنین کی پہلی ماں تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور انہوں نے کئی سارے دعوتی خدمات بھی انجام دیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شریک ہو کر، ان کی شریک حیات بن کر اسلام کی بہت ہی بہترین خدمت گزار بنی رہی. اور اس کے بعد انشاءاللہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے، جو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی. تو اس طرح سے پہلی بیوی کا تذکرہ ختم ہوا. اس کے بعد آتا ہے دوسری بیوی سودا بنت زمع، زا میم عین ہ. کسی کو اگر کنفیوز ہوا تو لکھ لیجئے زا میم عین ہ، سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا. تو اس طرح سے اس کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صرف جنتی عورتوں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے. تو یہاں پر اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے صرف جنتی عورتوں سے ہی نکاح کا حکم دیا گیا. اللہ نے مجھے صرف جنت میں جانے والی عورتوں سے ہی نکاح کا حکم دیا. تو یہاں پر کس بیس پر ان کو جنتی عورت کہا گیا؟ کیونکہ ان کے اوصاف ایسے تھے، ان کی عبادتیں ویسی تھی. تو اس بنا پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چنی گئی تھی، تو اسی لیے وہ جنتی خاتون بن گئی. تو اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد میں یہ پہلی خاتون تھی. انہی کے بعد میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات کو نکاح میں لیا، یعنی نکاح کرے ان سے. یہ پہلی خاتون تھی. خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد پہلی خاتون سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا. اور سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کی کچھ کوالٹیز ہے کہ سب سے پہلے تو وہ فرما بردار تھی، اپنے شوہر کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتی تھی، بالکل فرما بردار عورت تھی. اور اس کے بعد قربانی کرنے کا کیا ہے، ان کے اندر زیادہ کوالٹی تھی، یعنی کچھ بھی چیز قربان کر دیتی تھی. جب بھی کوئی مسکین آئے ان کو گھر میں کچھ بھی چیز ہے ان کو دے دیا کرتی تھی. صدقہ خیرات، جب بھی کوئی محتاج ہوتا تھا اس کا مسئلہ حل کر دیتی تھی. جب بھی کوئی قرض مانگتا وہ انسان کو وہ قرض دیتی تھی. اس طرح سے وہ کیا ہے، بہت ہی رحم دل خاتون تھی، یعنی ان کے دل میں بہت ہی رحم تھا، اوروں پر شفقت کرنا. اور یہ کیا ہے، ملنسار تھی، یعنی ہر کسی سے ملنا جھلنا. یعنی جب بھی انسان کے اندر ہوتی ہے نا کوالٹیز، یعنی مثال کے طور پہ بس میں کبھی ہم چلے گئے تو اس وقت اڑوس پڑوس میں جب بھی ہم بازو بیٹھتے یا پھر ٹرین میں جاتے، اس وقت کیا جو لوگ ملنسار ہوتے ہم سے زیادہ کنیکٹ ہو جاتے. لیکن جو لوگ اگر ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم بولتے کہہ رہے بات ہی نہیں کر رہے، دیکھو کیسے لوگ ہیں، بلکہ ہم کبھی کبھار ہوتا نا ہم سے. تو خدیجہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کی بھی کوالٹی یہ تھی کہ یہ بہت ہی ملنسار تھی. جب بھی کسی انسان کو دیکھتی اس کو اپنے قریب لے لیتی، ان کو اپنی باتوں سے ان کو قریب لے لیتی. اس طرح سے وہ ملنسار تھی. تو اس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں جو سودا رضی اللہ عنہا ہے ان کو زیادہ محبوب سمجھتی ہوں اپنے لیے. یعنی سودا رضی اللہ عنہا کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. تو اس طرح سے یہ لوگ کیا ہے، زیادہ ملنسار ہو گئے تھے. تو اس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا اسی بات پر فرماتی ہے کہ میں سودا رضی اللہ عنہا کو زیادہ یعنی محبت آنا طریقے سے زیادہ محبوب اپنے لیے سمجھتی ہوں. تو اس طرح سے 2 مرتبہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کو 2 مرتبہ ہجرت کا اعزاز حاصل ہوا. وہ کس طرح سے، پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف، یعنی لوگ جب مکہ میں ظلم کیے جا رہے تھے، اس وقت لوگ جب مکہ میں ظلم کیے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر بھیجا، پہلا قافلہ اور 2 قافلے گئے اس طرف حبشہ کی طرف. پہلا قافلہ گیا اور دوسرا قافلہ گیا. تو پہلے قافلے میں سودا بنت زمع موجود تھی. پہلے قافلے میں کم تعداد تھی، 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں غالباً، اور دوسرے قافلے میں غالباً 33 مرد اور کچھ عورتیں تھیں. تو اس طرح سے پہلا قافلہ گیا اور دوسرا قافلہ یعنی گروپ. یہاں پر جب ان کو ظلم کیا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راحت پانے کے لیے جب اسلام کی تبلیغ شروع کرے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت لوگوں کو تکلیف دی جانے لگی. جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی تکلیف دی جانے لگی. تو اس طرح سے جب تکلیف کا مرحلہ شروع ہوا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ جا کر حبشہ کی طرف ہجرت کرو. اور اس پہلے قافلے میں سودا بنت زمع بھی موجود تھی. تو اس طرح سے سودا بنت زمع کو 2 مرتبہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا، یعنی مکہ کو چھوڑ کر جانے والوں کو مہاجرین کہتے ہیں. تو اس طرح سے
دو مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف گئی اور دوسری مرتبہ مدینہ کی طرف گئی. تو ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ شموس. ان کی ماں کا نام شموس ہے اور ان کے والد کا نام زمعہ رضی اللہ عنہ. اور یہ بنو نجار کے قبیلے سے تھی. ان کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ بنو نجار. اس طرح سے ان کے والد عامر بن لوئی قبیلے سے تھے. ان کے والد جو ہے عامر بن لوئی قبیلے سے ان کا وجود رہا. جس طرح سے ہمارے پاس بھی آج بولتے ہیں نا شیخ ہے یا پھر کیا ہے شیخ ہے یا پھر لداف ہے، ایسا بولتے ہیں نا سید ہے. اس طرح سے قبیلوں کے بھی اس وقت بھی نام ہوا کرتے تھے. تو اس طرح سے قبیلوں کے بھی نام ہوا کرتے تھے اس وقت. کیا ہے؟ عامر بن لوئی قبیلے سے ان کے والد تھے اور ان کے خالہ زاد بھائی سے، یعنی خالہ کے بیٹے سے ان کی شادی ہوئی. ان کا نام سکران بن عمر تھا. سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی سب سے پہلے سکران بن عمر رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی. اور اس کے بعد جب شادی ہوئی تو یہ جنگ میں مارے گئے تھے ان کی، اور اللہ کے رسول وہ جنگ میں مارے گئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کے مرنے کے بعد شادی ہوئی. تو وہ کس طرح سے ہوئی آگے اس کا واقعہ ہے. تو اس طرح سے ان کے شوہر اور تمام بھائی، یعنی سودا بنت زمعہ کے تمام بھائی جن کا نام سہیل، ساحل اور حاتب اور سلیت، ان سبھی کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے صحابہ بننے کا شرف حاصل ہوا. یعنی یہ تمام لوگوں نے اسلام لے کر آئے، یعنی اسلام قبول کرے. تو اس طرح سے سودا رضی اللہ عنہ نے ان کے شوہر کو ابتدا میں کیا ہے اسلام قبول کرا لیا. اسلام کیا ہے اپنے شوہر سے اسلام قبول کرا لیا. اور اس کے بعد ان دونوں سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عبد الرحمن تھا. سودا بنت زمعہ کے پہلے شوہر سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عبد الرحمن تھا. اور یہ مکہ لوٹنے سے پہلے حبشہ میں کچھ مقررہ وقت تک رہے. تو دیکھیے سب سے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف گئے. حبشہ کی طرف گئے تو ان کے جو پہلے شوہر تھے جس کا نام میں ابھی سکران بتائی، تو اس طرح سے ان کے شوہر کو وہاں پر دل نہیں لگا. یعنی میں جہاں پر پیدا ہوا وہ جگہ چھوڑ کر میں کہیں اور جگہ جا کر رہوں. کچھ دن رہے وہاں پر اور اس کے بعد ان کو لگا کہ میں یہاں پر نہیں رہ سکتا، میرا دل یہاں پر نہیں لگ رہا. تو اس طرح سے وہ وہاں سے نکل کر مکہ کی طرف چلے گئے. مکہ کی طرف جانے کے بعد پھر اسی جگہ پر جہاں پر گئے تو دیکھا کہ پھر ظلم اسی طرح سے کیا جا رہا ہے. لوگوں کو جو اسلام قبول کرے وہ لوگوں کو پھر سے اس طرح سے تکلیفیں دی جا رہی ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدینہ کی طرف ہجرت کر کر چلے جاؤ. تو اس طرح سے وہ جب مدینہ کی طرف بورنگ لگ رہا آپ لوگوں کو جی اس طرح سے تو ایسا ایکٹیو بیٹھیے تھوڑا. تو اس طرح سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو اس وقت سب سے پہلے جنگ احد میں جس طرح سے ان کے بھائی شامل تھے ان کے شوہر بھی شامل تھے. تو اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ خواب آیا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ خواب آیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور ان کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کے سر کے پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے جس کو ہم گدی کہتے ہیں، اس کے گدی کے یعنی گردن کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں. تو یہ خواب دیکھا سودا رضی اللہ عنہ نے اور دیکھ کر فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہ اے میرے شوہر میں نے رات کو اس طرح کا خواب دیکھا. تو اس وقت ان کے شوہر نے کہا کہ یقیناً اس خواب کی تعبیر کرے یقیناً تمہارا نکاح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہونے والا ہے. اور میں یقیناً اس خواب سے انہوں یہ سمجھ گئے کہ ابھی میری وفات ہونے والی ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری زوجہ یعنی میری بیوی کی شادی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے. خواب کی تعبیر کرے انہوں. اس طرح سے کرنے کے بعد اسی طرح سے ہوا کہ جو سکران تھے ان کے سکران رضی اللہ عنہ تھے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. وہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. اور انتقال ہونے کے بعد پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ میں یعنی اپنا جو بیٹا تھا بچے کے ساتھ میں اسی طرح رہ رہی تھی. اور اس وقت جب خدیجہ رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئی تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں 3 لڑکیاں تھیں. رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی. تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بہت ہی یعنی ایک تو خدیجہ رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئی تھی، بہت ہی غم کا ماحول تھا اور اوپر سے اپنے بیٹیوں کی ذمہ داری اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھی. تو اس وقت ان کی جو سہیلی تھی جس کا نام حاکم بن
حاکم بنت عبداللہ. تو ان کی جو سہیلی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا کیا, خولہ بنت حکیم, خولہ بنت حکیم ان کی سہیلی کا نام تھا. تو خولہ بنت حکیم نے یہ کیا کہ وہ گئی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بھی حالت معلوم تھی اور ان کی بھی حالت معلوم تھی, اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی. جا کر دیکھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے, اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنا مشکل ہو رہی تھی, اور میں گھر میں کوئی بھی خاتون نہیں تھی. تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر فرمائی کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو بہت ہی پریشان ہیں, آپ کو ایک یعنی شادی کر لینی چاہیے, آپ کو ایک ہم سفر ڈھونڈ لینا چاہیے تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو. تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ یہ جو خولہ بنت حاکم رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام باتیں کری. اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ایسی خاتون ہوگی جو مجھ سے شادی کرے گی اور اس کے بعد میری بیٹیوں کی بھی ذمہ داری اٹھائے گی. تو اس وقت اس خاتون نے یعنی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میری نظر میں ایک خاتون ہے جو آپ کی بیٹیوں کی بھی پرورش کرے گی اور اس طرح سے کیا ہے آپ کے گھر کی وہ حقدار بھی بن جائے گی, آپ کی زوجیت میں بھی وہ آ جائیں گی. تو اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا انہوں نے ذکر کیا. تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور خوش ہو کر فرمایا کہ ٹھیک ہے, پیغام لے کر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا واقعی وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے. تو اس وقت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ سودا رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. سودا رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر بولے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے پیغام بھیجا, کیا آپ اس نکاح کے لیے راضی ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کیا کیا, مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے, میں اپنے والد جو کہ نابینا ہو گئے ہیں میں ان سے یعنی زمعہ سودا بنت زمعہ ان کے والد کا نام زمعہ تھا, میں اپنے والد سے اجازت مانگ لوں, ان سے پوچھ لوں کہ وہ راضی ہے یا نہیں. تو اس وقت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنے والد سے اجازت لے لی کہ ان کے والد بھی راضی ہو گئے, اور اس وقت راضی ہونے کے بعد ان کی نکاح کی تقریب رکھی گئی, یعنی نکاح کا فنکشن رکھا گیا. اور اس کے بعد ان کے مہر میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم ان کو نکاح کے مہر کے طور پر ادا کیا. اور اس کے بعد وہ اپنی زوجیت میں آ گئی. زوجیت میں آنے کے بعد ایک وہ خوشگوار زندگی گزارنے لگے, یعنی ایک جس کو ضرورت یعنی جس کو شوہر کی ضرورت تھی اس کو شوہر بھی مل گیا, اور جس کو بیوی کو ضرورت تھی بیوی بھی مل گئی, اور ان کے بچوں کی بھی بہترین پرورش ہونے لگی. تو اس طرح سے وہ خوشحال زندگی گزارنے لگے. اس طرح سے جب وہ ایک گھر میں رہنے لگے, اس کے بعد سودا رضی اللہ عنہا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکثر طور پر کیا کرتی تھی, حبشہ میں جب جو ان کی بیٹی تھی یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے کس طرح سے تکلیفوں کا سامنا کیا, ان کا کیا انہوں نے کام کیا, تو ان کے بارے میں واقعات سناتی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ ایسا کرے تھے, آپ کی بیٹی نے رقیہ نے ایسا کیا تھا. تو اس طرح سے کیا ہے وہ واقعات سناتے جاتی تھی, اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یعنی اٹینشن رکھ کے یعنی بالکل غور و فکر کر کے ان کے واقعات سنتے تھے کہ کیا کیا میری بیٹی داماد نے وہاں پر کس طرح سے گزارے. حبشہ میں لوگ تو دیکھیے یہاں پر ابو طالب کی گھاٹی میں بھی اور حبشہ میں بھی جب ہجرت کر کے گئے تو حبشہ میں ایک راجا کے سامنے, یہاں حبشہ کا واقعہ بہت بڑا ہے, تھوڑا تفصیل سے کہنا پڑے گا. اور ابو طالب کی گھاٹی میں لوگوں نے کیا کیا, چمڑے اور سوکھے پتے سوکھے چمڑے اس طرح سے کھا کر وہ لوگ جیے. اور حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی بادشاہ تھا, نجاشی بادشاہ سے کا سامنا کرتے ہوئے وہ بادشاہ بھی مانا پھر بعد میں, اس طرح سے اس کا واقعہ تھوڑا طویل ہے. تو اس طرح سے حبشہ میں جب وہ لوگ رہے تو اس وقت ان کے واقعات سناتی تھی کہ آپ کی بیٹی اور داماد نے اس طرح سے کیا ہے مشکلات کا سامنا کیا. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطلب اٹینشن سے غور و فکر کر کے ان کو سنتے تھے. تو اس طرح سے جب ان کی شادی ہوگی اور وہ اس طرح سے رہنے لگے تو ایک مرتبہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مدینہ سے دوسری طرف سے یعنی ایک علاقے سے مدینہ تشریف لے کر آئے. تو اس وقت دیکھا کہ میں جب یہاں پر نہیں تھی تو اس وقت تم میری ایک سہیلی کی طور پر تھی, اور جب میں
سفر سے جب لوٹ کر آئی تو اس وقت تم میری یعنی ایک ماں کی شکل میں پایا. تو وہ تعجب ہو گئی, اور تعجب ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں, دیگر بیٹیاں, تمام بہنوں نے آپس میں ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کیا ہے بہت ساری کئی ساری بات چیت کی. تو اس طرح سے سودا رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا ہے بہت ہی بہترین زندگی گزاری. تو اس طرح سے سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا, تو انہوں نے کہا کہ تو سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا ایک سیدھی سادی جب عورت تھی, اور جب بھی ان کے سامنے جب قیامت کا ذکر آتا تھا, جب بھی آخرت کا ذکر آتا تھا, تو وہ ڈر جایا کرتی تھی. یعنی خوف ان کو طاری ہو جاتا تھا. جب بھی آخرت کی یعنی جہنم کا ذکر آتا تھا تو وہ رو پڑتی تھی. اور اسی طرح ایک مرتبہ کیا ہوا, دجال کا ذکر آیا. تو دجال کے بھی بارے میں کیا ہے اللہ کے رسول اللہ کی قرآن میں موجود نہیں ہے, لیکن احادیث میں موجود ہے دجال کے بارے میں. تو جب بھی دجال کا تذکرہ آتا تھا تو سودا رضی اللہ عنہ بالکل ڈر جاتی. اور ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں نے کیا کیا, دجال کے بارے میں ذکر کرنا شروع کیا, یعنی دجال کے بارے میں باتیں کرنا شروع کرے وہ لوگ. کرنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا, سودا رضی اللہ عنہ بالکل ڈر گئی. ڈر کے ایک جو کمرہ اندھیرے سے یعنی جالوں سے بھرا ہوا کمرہ تھا, اس کمرے میں جا کر وہ چھپ گئی. اور جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے لگے کہ سودا کہاں ہے, سودا کہاں ہے. تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو ڈر کے مارے جا کر چھپ گئی. اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز لگائے تو باہر آئے. باہر آنے کے بعد سودا رضی اللہ عنہ بھی مسکرا کر یعنی ہنستے ہوئے اپنے آپ پر مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگی کہ میں ڈر کر جا کر وہاں پر چھپ گئی. یعنی وہ سیدھی سادی تھی, بالکل انوسینٹ یعنی معصوم تھی. تو اس طرح سے کیا ہے, اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والی تھی, یعنی قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والی تھی. تو دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی ہوتی تھی, مسجد نبوی کے پاس میں جو آس پاس میں جس طرح سے ہم پہلے کے زمانے میں دیکھنے میں آتا, آج کل ہم سٹیز میں رہ رہے تو تو یہاں پر آپ لوگ اٹینشن سے سنیے, سب لوگ, تھوڑا بورنگ لگ رہا آپ لوگوں کو, تو سب لوگ سنیے کہ گاؤں میں کس طرح سے ہوتا. ایک دادا کے پورے بہویں بیٹے سب ایک گھر میں, دوسرے دادا کے تمام نسلیں اس میں, تیسرے دادا کی تمام نسلیں. اس طرح سے گاؤں میں ایک ماحول ہوتا تھا کہ تمام, جس کو ہم کیا کہتے ہیں گاؤں میں باڑا کہتے نا. تو اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسجد نبوی تھی, مسجد نبوی کے بھی اطراف میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے حجرے بنا دیے تھے. تو حجرے بنا دیے تھے, اور حجروں کو پہلے ایک بیوی کا, دوسری بیوی کا, اس طرح سے لائن سے ان کا بھی کیا ہے ایک قبیلہ ہوتا تھا جس کو بنو نجار قبیلہ کہا جاتا تھا. اور مسجد نبوی اور یعنی ان کے گھر اور مسجد نبوی کے درمیان کی جگہ کی بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے زیادہ, اس جگہ کی زیادہ فضیلت ہے. اس کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جگہ میرے گھر اور میرے مسجد کے درمیان ہے, یعنی میرے ممبر اور میرے مسجد یعنی میرا گھر دونوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ہے, جنت کے باغات میں سے ایک جگہ ہے. تو اس کی فضیلت وہ ہے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے جو حجرے رہتے تھے اس طرح سے اطراف میں بنا کر رکھتے تھے. تو اس طرح سے جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا وہ اس میں سودا رضی اللہ عنہ گئی. اس کے بعد جب دیگر ازواج تھے تو دیگر ازواجوں کے لیے الگ الگ حجرے بنائے گئے. تو اس طرح سے سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی شدہ زندگی گزارے. اور اس کے بعد جب سودا رضی اللہ عنہ کیا ہے اونچی تھی اور بہت ہی صحت مند خاتون تھی. ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نفل نماز پڑھنے کے لیے جب نکلے, جب رات میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے, یہاں تک کہ وہ بخشائے تھے, نہ ان کا کچھ گناہ تھا, معصومان الخطا تھے, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد جب پڑھتے تھے تو سودا رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ میں اٹھتی اور کیا ہے نماز پڑھتی. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نفل نماز پڑھنے لگے تو وہ آگے تھی اور یہ پیچھے تھی. اور اس وقت کیا ہوا, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سجدے کا ذکر دوسرے دن کیا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا, میں نے سوچا کہ کہیں میری ناک کی رگیں نہیں پھٹ جائے.
تو اس بات پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. یعنی کیسا رگیں پھٹ سکتی ہے, لیکن ایک کامیڈی تھی, یعنی میرے ناک کے رگیں پھٹ جاتے ہوں گے بلکہ سمجھی میں, ایسا بولے انہوں. تو اس طرح سے یعنی وہ لمبے سجدے کیا, قیام کیا کرتے تھے, لمبے سجدے کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا بہترین کردار رہا. ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کی بھی پرورش انہوں نے اچھی کی. تو اس طرح سے یہ ایک جنتی خاتون تھی, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا. اس کے بعد سودا رضی اللہ عنہ, سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ الحمدللہ ختم ہوا. تو آپ لوگوں کو ان سے کیا سیرت حاصل ہوئی؟ پہلے 2 صحابیات کے بارے میں ہم لوگوں نے تذکرہ کیا. جو سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہے, کیا آپ لوگوں کی ان کے بارے میں تمام باتیں سمجھ میں آئیں؟ تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ تیسری بیوی کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے.